آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، ہوئے حیران دے کیوں جانا ہے، لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، لا الہ الا اللہ تمنا ہوئے جے میرے وال آنے دیئے، تمنا ہوئے جے میرے وال آنے دیئے، اپنے دل دے حال سنانے دیئے، کوئی لوڑ جتی پانے دی کونا رسم دنیا بھی یہ کہ ساڑھے جو ہر بندہ اپنے گھر اندر آن کی دعوت یا اجازت اس نو ہی دیتا ہے جنہیں نال کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، اور رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن کی توفیق اس نو ہی عطا کرتے ہیں جدے نال اللہ رب جلال بنائی دا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ اے جتنے نیک اعمال اسی کرنے یا کوشش کرنے یا کرن دی، نماز بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج واسطے جانے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے، سارا سال آپ محنت کرتا ہے، بندہ کاروبار کرتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، کارخانہ چلاتا ہے، پیسہ کماتا ہے، لیکن ایک سال کے بعد بغیر کسی کے دباؤ دے، بغیر کسی کے پریشر دے 2.5% اپنے مال جو غریباں کو زکات دے دیتا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح باقی جتنے اعمال اسی کرنے ہیں، خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح کائنات کا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، اور یہ بات 100% یقینی ہے، رب راضی تے سارا جگ راضی، مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ تو تمام عبادات اس واسطے کرنے کہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور ایک روایت کے اندر موجود ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ بندہ مسلسل کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے کہ کسی طرح میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، اور پھر بالآخر اللہ جلال والاکرام اپنے بندے کو ایسا رضامندی کا سرٹیفکیٹ تے محبت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں کہ کائنات کا خالق تے مالک جناب جبرائیل کو ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل فلاں بندے نال میں رب محبت کرتا تے جبرائیل تو بھی اودے نال محبت کر۔ سبحان اللہ، مل پہ گیا نا رب العالمین دے احکامات کی پابندی دا جبریل
فلاں بندے نال میں محبت کرنا تو بھی اودے نال محبت کر۔ اور یہ پیغام لے کے جناب جبرائیل ملائکہ کو فرشتیاں کو آؤندے دے کہ ملائکہ دی جواب فلاں بندے نال اللہ محبت کر دے میں جبریل محبت کرنا اے فرشتیو تسی بھی اودے نال محبت کرو۔ اور فیصلہ بادیو گل ایتھے نہیں مکی جہدے نال اللہ جبریل ملائکہ محبت کرتے ہیں پھر رب العالمین زمین تے بسنے والے انساناں دے دلاں وچ اس بندے دی محبت پیدا کر دیندے نے پھر لوگ بھی اودے نال پیار کرن لگ پیندے نے لوگ محبت رکھن لگ پیندے نے۔ تو آپ فرما لو اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطا کار بہت سے آقا ساڈے بلے شہر کوئی نہیں تینوں میری رحیمی تے کریمی دا واسطہ نہیں جنہاں نال تو محبت کرنا ہے سانوں انہاں لوکاں دی سب شامل فرما۔ میرے بھائیو میرے برادر بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اے مجالس اے محافل جنہاں دے اندر اسی آ کے بیٹھنے اور قربان جاوا ایک نے دنیا دیا مجلساں کوئی ڈیرے دار محفل سجاندا ہے مجلس پکاندا ہے اوتے چار چفیرے پولیس والیاں دا پیرا ہوندا ہے اے مجلس اینی پاکیزہ ہے جے چار چفیرے رب دے فرشتے بیٹھے فرشتے بیٹھے اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے اللہ جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں روح زمین دا ملائکہ چکر لگاندے نے راؤنڈ کردے نے لبدے پھردے نے تلاش کردے پھردے نے تے بالآخر اے اللہ دے فرشتیاں دیاں جماعتاں تلاش کردے ایک نا آواز دے کے بلا لیندے نے آ جاؤ جو لب دے سا وہ لب گیا۔ فرشتے آکر کے لب گیا کریم کون قرآن کی ذکر کی مجلس لگی سبحان اللہ اللہ جلال والی کرام دے ملائکہ آواز دے کے بلا لگے اپنے ساتھیاں کو آ جاؤ جو اسی لب دے سا تلاش کر دے سا محفل لب گئی مجلس لب گئی جدے اندر اللہ کا قرآن پڑھیا جا رہا ذکر کیتا جا رہا حدیث کا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنایا جا رہا تے آکے نا فرشتے اس مجلس دے چار چفیرے گھیرا پا کے بیٹھ جاندے نے تے جدوں مجلس اختتام پذیر ہو جائے گے یہ ملائکہ کائنات دے خالق کی خدمت کے اندر آپ کی دربار دے اندر پیش ہوں گے اللہ فرمان کے حالا رب العالمین دے ایک ایک گل جاندے نے ابھی کے ساتھ صدور نے لیکن باوجود پتہ ہوندے اللہ جلال فرمان کے کتوں آئے ہو یا اللہ قرآن کی مجلس ہی تیرا قرآن پڑھن دیا سر تیرے نبی دی حدیث تے سنت کا مطالعہ کر کے سن کے سنا کے تے سونیا اپنے گناہاں دیا معافیاں منگن دیا سر جنت دا سوال کرتے سر پیا جہنم تو پناہ منگتے سر پیا اللہ فرماتے ہیں کہ نہ جہنم ویکھیا یا اللہ ویکھیا تے کوئی نہیں بس تیرا قرآن سنیا تیرے مصطفیٰ دا فرمان سنیا تے جہنم تو ڈردے نے پیا پناہ منگتے نے پیا اے تیرے اللہ اے جنت دا سوال کرتے سن پیا اللہ فرماتے ہیں کہ آئے نہ جنت ویکھیا سونیا ویکھیا تے کوئی نہیں بس تیرے قرآن کو ہی پتہ لگا فرمایا کہ جنت ویکھ لے اللہ اور بہتے ترنے کر اور زیادہ تیرے کو جنت دا سوال کر اور ایک گل اور بھی سن لو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 3 دفعہ جہنم تو پناہ مانگدا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار جہنم سفارش کرتی ہے یا اللہ انہوں میرے تو بچائی لے اللہ انہوں ترنے جو لے انہوں میرے کو بچائی لے جڑا بندہ 3 دفعہ اللہ کو جنت کا سوال کر دے اللہ جلال دے پاک پیغمبر نے فرمایا
جنت دی سفارش کر دیے یا اللہ ترلے نو لے دیا اینو جنت دے ہی دے جنت دے دے اللہ جلال کو ملائکہ دس رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اچھا ہو گیا یا اللہ غلاماں دی معافی مانگ دے سن پیا کائنات دا خالق تیری عظمت دا اعلان کرن لگا پتہ سارا ہے اور سونیا تیری عظمت اندر تیری بخشش اندر اللہ فرشتیاں بھی گواہی پاؤں لگے دے اللہ جلال فرماتے ہیں اے ملائکہ دی جماعت گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے ایمان پر چڑھے یا اللہ ایک بندہ تے ایویں مومن نوں حکم سی مسجد کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے سے حکیم صاحب بیٹھے سے پوری لینا آیا ہن جنہ دے ڈاکٹر حکیم صاحب اٹھن نہ انہاں تے روکی ہو جائے او دے اپنے کام آیا سی اللہ فرماتے ہیں تانوں پتہ ہی نہیں کہ مجلس اتنی پاکیزہ ہمیں اپنے کام آیا گواہ ہو جاؤ میں انہوں بھی معاف فرما دیتا جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل پاک کلام سناوے صفا بنا کر سنن فرشتے مجلس بخشی جاوے ساڑھے سارے دی نجات کا ذریعہ بنا دے میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا پیارے پیغمبر دے اللہ کا قرآن نازل ہو رہا اور حضور علیہ السلام کے منن والے یہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے نا آمنہ دے لال علیہ السلام دے منن والے آپ دے ایمان رکھنے والے ایمان کی نشانی کیے ایمان کا تقاضا کیے جتنے اللہ رسول کا آرڈر آ جائے ہوتے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں بلکہ آمنا صدقنا کی مہر لگا دینی چاہیے اور فیصلہ دیا ایمان کا تقاضا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے پیمبر ہو ادھر گردن چکائی ہو ایمان ہے دانام دے ادھرا بیکیا دے جنہ مننے اونا منن دا حق ادا کر کے دکھایا اللہ کا قرآن سے بات فرمانا اللہ فرماتے لے انما کان قول المؤمنین اللہ دے کار چا لائٹ بند آج دا دے لائٹ بند توجہ میرے لوگ رکھو اللہ دے کار چا آئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دے ذکر والا اپنی زبانہ اوپر رکھو بلکہ انہوں یاد آیا ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہا ہے کہ حضرت مالی ہانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے عمر ذرا بڑیری ہو گئی ہے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام گزرے عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی مینوں کو وظیفہ ہی دس دیو میں پڑھتی رواں تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہانی پڑھیا کر سبحان اللہ نبی پاک نے وظیفے دسے دے آپ فرماندے نے پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا سبحان اللہ
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 100 مرتبہ اگر پڑھ لیں گی 100 مرتبہ اگر یہ الفاظ پڑھ لیں گے ایک سمجھے آدھر جناب اسماعیل دی اولاد وچوں 100 غلام اللہ دے راہ وچ آزاد کر دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں جویں ساڈے اج کل رواج گڈیاں دا کاراں دا سلوکی ہے آٹو ہے کرولا ہے جناب ہوندا ہے جویں لوکاں جاندے جو مہنگی ہوندی جاندی ہے اسی طرح اس دور کے اندر غلام جڑے سن فلانے قبیلے دا غلام ہے دی قیمت بڑی ہے اور یہ نالوں بھی زیادہ اور اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں غلام سب تو مہنگا سی فرمایا 100 مرتبہ پڑھیں گی تے 100 غلام اولاد اسماعیل دا اللہ دے راہ وچ آزاد کرن دا تینوں ثواب لب جائے ایک دوسری روایت پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے گرامی جڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سونے لبے گا کی اچھا یہ واسطے ایک ہی شرط نہیں کہ مسجد کے اندر تو زانو ہو کے بیٹھ کے پڑھے پھر ہی نہیں آلے دکان چلاندہ رہے آلے سبحان اللہ پڑھتا کہنا نہیں کوئی نہیں موٹا ہی موٹا ہے بہارا ہی بہارا ہے اللہ جلال دے چاندے نے میرا بندہ کسی طرح میرے کو آکے معافی معذرت کرے تے میں انہوں معاف کر سکتا کسی طرح میرے دروازے تے آکے سوال کرے تے میں اپنے فضل دے بھی پا چھڑا اپنی رحمتہ دا نزول کر چھڑا اور اتنا بڑا سخی ہے سخیوں کا سخی داتا اتنا بڑا سخی کائنات اندر نظر نہیں ہوگا کہ وہ جڑا آپ گناہ بلا کے کہہ رہا آجا مانگ لے جو کچھ چاہتا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ہوئے حیران دے کیوں جانا ہے لا الہ الا اللہ اور میرے ملن لگتا کرایہ نہیں میرے ملن لگتا کرایہ نہیں میں کوئی محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں لا الہ الا اللہ تمنا ہوئے جی میرے وال آنے دیئے تمنا ہوئے جی میرے وال آنے دیئے اپنے دل دے حال سنانے لیے کوئی لوگ جتی پانے دی کانا بڑی پیاری کرتے ہیں خالی ہاتھ آوے چولی پارتے سونے میں تیری محبت کو سارا جہان قربان کرا حق ادا نہ ہوا خالی ہاتھ آوے چولی پارتے ماں تینوں مال اولاد دے زر دے زندہ کہ نہیں پتر مانگ لے دی مانگ لے رزق مانگ لے عزت مانگ لے شہرت مانگ لے مقام مانگ لے دنیا مانگ لے دین مانگ لے خالی ہاتھ آوے چولی پارتے ماں تینوں مال اولاد دے زر دے ماں تیری ہر مشکل حل کر دے لا الہ الا اللہ میرے بھائی میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لا سبحان اللہ و بحمدہ یہ واسطے قید نہیں
سارے کام کرتا رہے نالے اللہ دیاں تسبیحات پڑھتا رہے. اچھا ایک تھا دے بیٹھ کے بھی اگر پڑھن لگے تے زیادہ تو زیادہ 5 تو 7 تے بعد تو بعد 10 تو 12 منٹ لگتے ہیں آرام سکون نال بھی پڑھیے. پتا جے لاپتا کیے آپ فرماتے نے ایک دن دے اندر جڑا 100 مرتبہ پڑھ لے گا سمندر دی جھاگ دے برابر بھی او دے سینا بنا ہون گے تے اللہ سارے تے معافی دے قدم پھیر دے. اے دے رب العالمین دی ذات ہے. اس واسطے حق دے بند ہے نا ایمان دا تقاضا اے جتے اللہ دا آرڈر آ جائے اللہ دے رسول دا آرڈر دے فرمان آ جائے اوتے آمنا صدقنا دی مہر لگا دینی چاہیے. اور اللہ دے قرآن میں دوسرے مقام دے وضاحت فرما دیتی ہے کہ اللہ رسول دا حکم آ گیا تے وہ دی مخالفت دی مومن کو اجازت نہیں. ایک دن میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. آپ فرماتے ہیں زینب پتہ نہیں زینب کون ہے؟ عام مکے و مدینے کی عورت نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب آقا نے بلایا. آپ فرماتے ہیں زینب میرا دل کرتا میں تیرا نکاح زید بن حارثہ دینا کر چھڑا. تیرا کی مشورہ عرض کر دیا نے سونیو گل پاپ دی نہیں میں اعلیٰ خاندان کی عورت اچھے حسب نسب والی عورت اعلیٰ قبیلے کی عورت یہ سونیو زید غلام ہے پتہ نہیں کتوں بکدا وکاندا آیا نہ وہ حسب دا پتہ نہ وہ نسب دا پتہ. محبوب سونیو مینوں تھوڑا جا اپنے دل نال مشورہ کرنے کی اجازت دیو. آپ فرماتے کوئی حد نہیں مشورہ کرنا ٹائم لیا. بی بی صاحبہ گھر وال ٹریا آسمان کو جبریل میرے نبی وال ٹر گیا. اللہ دا پیغام سنایا وما کان للمؤمن وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن واسطے ایک گل لائق نہیں کسی مومنہ عورت واسطے ایک گل لائق نہیں. جب اللہ دے او دے رسول کا آرڈر آ جائے حکم آ جائے اپنے او دے وچ تانوں اختیار ہی کیوں نہ دے دتا جائے. ایمان دا تقاضا اے وے اللہ دے او دے رسول دی گل تے لبیک کہہ دے تے جیڑا جان بوجھ کے اللہ رسول دی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا. اور صحابہ دی زندگیاں تے ذرا نظر دوڑائیے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے من والے کنج منیا قرآن نے آکھیا. اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا. ایمان ہے دادا میں آخر سنے اصل تواڈا فرمان سن بھی لیا تے انہوں مان بھی لیا. ایمان ہے تو دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی انج دا ایمان نصیب فرما. اور یہ یاد ہے کہ تواڈے کو گڑبڑ لگتی ہے اے آمین تے کہہ دو آمین. اللہ سانو بھی انج دا ایمان نصیب فرما دو. صحابہ دی زندگیاں تے نظر دوڑاؤ کہ جنہاں میرے پاک پیغمبر
علیہ السلام آپ نے ایک ایک حکم دے ہارا حکم دے آمنا صدق نادی کی جو مہر سبت فرمائیے آپ ذرا غور کر دے جایا دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی آپ مکہ پاک جو ہجرت کر کے میری سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے ہیں اور میں کہا کرنا مدینہ یسرب سی یسرب آپ پنڈار کا پنڈ آپ بستیاں جیسی بستی یسرب کی قسمت دے تاج آگئی ہے ہوتے قدر میری سرکار دے یسرب کی قسمت تاج آگئی ہے ہوتے قدم آمنہ دے ترے یتیم دے لگے جتنے قدم میرے مصطفیٰ دے لگے پھر اللہ نے انہوں مدینہ منورہ بنا دیتا ہے پھر انہوں مدینہ الرسول بنا دیتا ہے پھر انہوں مدینہ کتے طیبہ بنا دیتا ہے کتے تابہ بنا دیتا ہے دعا کرو اللہ سانو سارے انہوں مکے رہتا ہے مدینہ بھی رہتا ہے کیا دعا کی اللہ ماننون جی کردہ ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے چھاوا مدینے دیا اللہ ماننون جی کردہ ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے چھاوا مدینے دیا میرے ربا دل لگدار نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر دل لگتا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر وعدہ ہو جائے تیرے ایمان اندر وعدہ ہو جائے ساڑھے ایمان اندر جدوں سے آرتا پاوا مدینے دیا وعدہ ہو جائے ساڑھے ایمان اندر جدوں سے آرتا پاوا مدینے دیا فرماتے ہیں کی دسا مدینے دا کی سونا کی دسا فیصلہ پاتیا کی دسا مدینے دا کی سونا کار کار سونا جی جی سونا کی دسا مدینے دا کی سونا کار کار سونا جی جی سونا دل کچ دیا وانگ محبوباں دے دل کھچ دیا وانگ محبوباں دے بیٹا بکریاں گاواں مدینے دیا میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے تھے اجے بیت اللہ پر منہ کر کے نماز پڑھن کا آرڈر نہیں آیا بیت المقدس پر منہ کر کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھتے صحابہ پڑھاتے بلکہ یہودیوں نے ایک تانا بھی ماریا انہاں کیا نارے آتے ہوئے اللہ دا نبی ساڑھے قبلے منہ کر کے نماز پڑھتے بندہ پوچھے کہ تسا کرونے آتے تواڈے قبلے منہ کر کے رب دا آرڈر ہے وہ دا حکم ہے ساڑھے قبلے منہ کر کے نماز پڑھتے ہو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دل دے اندر ایک خواہش سی اللہ جیڑا گھر میرے بابا خلیل نے بنایا جیڑا گھر تیرے نبی ابراہیم اسماعیل نے بنایا جی کر دے او دے ول منہ کر کے نماز ادا کری اچھا یہ الفاظ نہ اجے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے نہیں لے آتے دعا دی شکل وچ اجے اپنی زبان سے نہیں لے آتے انداز ہوتا ہے نا آپ نے جتنے گہرا تعلق ہوئے گہرا واسطہ تے رابطہ ہوئے اتنے بندہ یا گلا گلا چاہتا ہے یا اشارے کنائے چاہتا ہے
یہ گل بھی نہیں کرتا. اور میں قربان جا اتنے تعلق اتنا گہرا ہے, محبت اتنی زیادہ ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام اپنا چہرہ بار بار آسمانہ ول اٹھاندے, اپنا چہرہ بار بار آسمانہ ول اٹھاندے نے, پر منہ گل کی منہ گل کوئی نہیں کڈے, بار بار آسمانہ دی طرف نگاہ اٹھاندے نے. عرش والے نے قرآن نازل فرمایا قد نرى تقلبا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. پیغمبر جی تسی بار بار اپنا چہرہ تاں کردے ہو, تسی تاں ویندے ہو, اسی تواڈے ول تھاں ویندے. محبوب میں تے دلاں نے بھید جاننا وا, میں تے علیم بذات الصدور, سنیو میں تے ہر لکی چھپی جاننا وا. پھر کی ہویا کہ اجے تساں زبان تو گل نہیں کیتی, دعا نہیں کیتی, ارشاد نہیں فرمایا. سنیو میں تے دلاں دیاں جاننا وا, جنوں آندے نا دلاں نوں دلاں دے دلانوں دلانے راہ ہوندے نے. سونیو میں سمجھ گیا کہ کوئی تے یاری ہے, یہ کوئی تے محبت ہے, یہ کوئی تے پیار ہے. اے میرے نبی جی میں سمجھ گیا وا, میں تواڈے دل دے بھید جاننا وا. تواڈا دل کردا بیت اللہ ول منہ کر کے نماز ادا کرنو, اج دے بعد جدھر تواڈا جی کردا ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو, میں انہی قبلہ بنا چھڑا. اصل دی نماز پڑھی نبی علیہ السلام نے, پہلی جڑی نماز بیت اللہ ول منہ کر کے اصل دی نماز. ایک صحابی نے نماز نبی علیہ السلام نے پیچھے پڑھی, فارغ ہو کے اپنے محلے گئے, ذرا فاصلے تے سی جڑے حاجی حج کر کے آئے نے یا عمرہ کر کے آئے نے, پتہ ہے کہ مسجد قبلہ ہے, مسجد نبی تو ذرا فاصلہ پڑ جاتا ہے. اس مسجد کے اندر صحابہ نماز ادا کرتے نے پہ, اے صحابی نبی پاک دے پیچھے اصل کی نماز پڑھی, واپس اپنے محلے گئے, جماعت کھڑی ہے, باہر دروازے سے کھڑے ہو کے فرمان لگے, نبی دیو غلاموں میں نماز مصطفیٰ دے پیچھے پڑھی ہے تے اللہ نے نبی دا قبلہ بیت اللہ نو بنا دیتا. اتوں دا ساڈے ورگا بڑا بڑا ملازمت دیو اندر ایڈی بھی کادی اگ لگی ہے بھی ہن انہیں باہر ادھر منہ کرنا ہے, تے ایڈی بھی کادی پریشانی والی گل ہے. مغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے, فجر پڑھنی ہے, ساری عمر نمازاں پڑھنی ہے, چلو پھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا کہ نہیں. دو رکعتاں پڑھ لیاں نے, سبحان اللہ, دو رکعتاں پڑھ لیاں نے, تے دو رکعتاں باقی رہ گئیاں نے. نبی دا فرمان کرنی پہ گیا, تے تیجی رکعت واسطے اٹھے نے, امام اوتروں سفر چیردا ادھر آ گیا, منہ بیت اللہ ول کر لیا, تے نمازیاں نے بھی بیت اللہ ول منہ کر کے نماز پڑھے. دو رکعتاں بیت المقدس ول, تے دو رکعتاں بیت اللہ ول منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اللہ گل کی ہے, فرمایا گل او ہوئی ہے, انہاں دا جذبہ ہی اے وے, انہاں دا ایمان ہی اے وے, سمیعنا وَأَطَعْنَا سمیعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سونے
بھی لیا تے من بھی لیا. ہن تسی اندازہ کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے اپنے پروانے تے دیوانے تے مستانے آپ نے تیار فرمائے نے وہ کوئی عام نہیں. میں قربان جاواں حضور نے ایسے پروانے تیار فرمائے نے, تربیت ایسی کی تھی کہ جنہاں نوں ویکھ کے میرے مصطفیٰ خوش ہو جایا کرتے, جنہاں نوں ویکھ کے جویں ایک زمیندار بندہ زمین تے ہل چلاتا ہے, سہاگے مارتا ہے, بی باندھتا ہے, پانی لاتا ہے, کھادا پاتا ہے, جب فصل پاک کے تیار ہو جاتی ہے نا, چوری صاحب پٹا بنیا تے پھرتے نے میرا شیر مار واسطے گیا نال خادم ہے نال ملازم ہے. وہ آتا چوری جی بڑی کڑک ہوئی ہے, ہاتھ ہو گئی ہے, ٹیڑھا ہوتا سیدھا ہو گیا, چوری نے کیوں برا مار گیا تے ایک اسمان پانی اجے بھی کسی ہونی اینی میں کھاد پا دیتی ہے, اینا میں پانی لا چھڑیا, اینے میں ہل پا چھڑے نے. عرشاں تو آواز ہوندی ہوئے پاپیا سانو وچوں ہی کڈ چھڑے, سانو وچوں ہی کڈ چھڑے, تینوں پتہ ہی نہیں میرے کول طاقت کتنی ہے, میں تیری پکی فصل دے کڑا پا کے تباہ کر دیا تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی, تینوں پتہ ہی نہیں میری طاقت کی ہے. اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر کی فصل ہے جڑی ساڈا تہاڈا زمیندار تیار کردا ہے اور پھردا ہے تے خوش. قرآن نے مثال دیتی ہے, فرمایا کا صالحین اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ایک فصل زمیندار تیار کردا ہے اور ویندا تے خوش ہو جاندا ہے. ایک فصل آمنہ دے لال نے تیار فرمائی ہے, وہ فصل دے نظر مارو کتے صدیق نظر آ رہے ہیں, کتے فاروق نظر آ رہے ہیں, کتے عثمان و حیدر نظر آ رہے ہیں, کتے جناب صحابہ دی جواب تبسم زدہ نظر آ رہے ہیں. میں قربان جاواں اس فصل نوں ویکھ کے آمنہ دے لال مسکرا ہوئے, کیسے دیوانے تیار کیتے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے, جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے, سارے جگ نو بھول بلا بیٹھے. چھری پھیر محبت ساریاں دے, چھری پھیر محبت ساریاں دے, او دے سونے تو فدا بیٹھے. اور چھٹ کے حبش ولد تے روم فارس, چھٹ کے حبش ولد تے روم فارس, کوئی سونے دے بوئے دے پا بیٹھے. اونا اوڑ کی لینے خدا بولو, اونا اوڑ کی لینے خدا بولو, جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. اللہ جتنے تیرے باپ پیغمبر دے صحابہ لیٹے نے انہاں تے رحمت دیا بادشاہ نازل فرمائے. پیارے پیغمبر دا فرمان آ گیا, پھر کوئی ہیلو حجت نہیں, کوئی اگر تے
نہیں آمنہ دلال علیہ السلام کا فرمان آیا دے فوراً مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان اپنے سینے نہ لگا لیا مننے تے پھر منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے میرے بھائی میرے برادر آگے ذرا غور کرتے جایا دے ایک دن کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما دیں حضور علیہ السلام نے ایک صحابی نے حضرت جلیبی رضی اللہ تعالی رضی اللہ حضور کو آ کے ملے کیا لگے حضرت مسلمان دے میں ہے ہی حضور کو آٹی غلامی کہ اللہ نے نصیب کیتی ہے سونے ہو میرا دل کرتا ہے میں تو آٹی سنت ادا کر کے نکاح کرنا شادی کرنا تاکہ تہاڈی سنت دے عمل ہو جائے تے سونے ہو میرے واسطے کو ذرا رشتہ نظر چ رکھیا جائے کہ پھر اسی ایک دوسرے کو کہہ دینے ابھی بیٹا جوان ہے بیٹی جوان ہے بھائی وہ اچھا کوئی بہتر کوئی نیک بچہ کوئی اچھا بچہ کوئی اچھا خاندان کوئی ملنسار کوئی جی ویکھیا جے ذرا اچھا رشتہ مل جائے نبی دے غلام نے رشتہ ہی مصطفیٰ میں سرکار کلمہ میں تو اٹھا پڑے ہیں تو رشتہ بھی کچھ نہ ہو گیا سبحان میرے آقا فرماتے ہیں یاد ہے اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے اپنے کول بلایا یا یہ نہ ہوئی بھیجے ہے فرمایا کہ کر میرا سیاہ لے جا پیغام لے جا اس صحابی کو جا کے کہہ رہا ہے بھائی اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نہ کر چلے گئے جا ہوا کھڑکایا جناب کدھر آئے ہو جی میں حضور نے بھیجا ہے بیٹھو کال بات خیال نہ آئے ہو جی مصطفیٰ نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح میرے نہ کر ایڈا سوکھا اسلام میں نکاح ہے ایویں ہن مسیح دا چندہ لین جائیے تے کوئی نہیں دیندا جویں وہ رشتہ لین جائے مصیبتوں کے ایسا آپ اپنے گھر پائیاں نے اسلام اندر ایسی چیزاں کی کوئی حیثیت نہیں اول تے غریب آدمی کو رشتہ لین واسطے تیار ہی کوئی نہیں پچھلے دنوں ساڈے پاکستان کی بڑی شخصیت اخبارات کے اندر آیا میڈیا تے آیا کہ بچی کی شادی کی تھی تے 1.5 کروڑ کا لہنگا بنایا غریب قوم تے امیر حکمران 1.5 کروڑ کا لہنگا بنا جڑا کدی والا استعمال ہوتا ہے اور جدے نال درجنوں غریباں دیاں بیٹیاں نو انہاں دے گھروں اٹھایا جا سکتا ہے انہاں دے باوقار تے باعزت طریقے نال نکاح کیتے جا سکتے ہیں اب مصیبتاں تے پریشانیاں آپ اپنے گھر پائیاں نے سنت تو دور ہو کے شریعت تو دور ہو کے اساں نے اسلام دے اندر جڑا نکاح بڑا سوکھا بڑا سستا دے اور مہنگا ترین بنا دیتا غریب آدمی کولوں اول تے رشتہ لین واسطے تیار کوئی وہ سمجھدا میں ایدے کولوں رشتہ للا گا تے فریج دین جو گا نہیں ایدے موٹر سائیکل دین جو گا نہیں ایدے جہیز دین جو گا نہیں تے جے کوئی رشتہ لے لیا ماں دے اندر مطالبات دی فہرست آ گئی ہے برات چلو باقی تے جی خیر ہے یہ برات ہے ان کو 400-500 بندہ ہونا چاہیے آخر اسی کھاندے پیندے لوگ ہاں برادری ہوئی رشتے دار ہوئے 4 جی نے ساڈے کم از کم تو 400-500 بندہ تے برات نال ہونا چاہیے اور تینوں ایڈا 400-500 بندے دا انہیں دا ولیمہ کر بھاوے 5000 بندہ بلا لے ساری بات تے جائز ہے اس غریب آدمی نے بیٹی نو سامھیا اور نو پالیا اور دی پرورش کیتی ہے اور دی تربیت کیتی ہے اور دے واسطے ماڑا موٹا جہیز بنایا تے 400 بندہ برات نہ لے آ کے وہ زندہ تک کرنا چاہتا ہے مزید کرتے دے اندر اس بیچارے نو بچانا چاہتا ہے دعا کرو اللہ سانو شریعت کے مطابق خوشیاں تے غمیاں نال نپٹن دی توفیق عطا فرمائے ایڈا سوکھا طریقہ نکاح اسا مشکل طریق بنا دیں
جنہوں حضور نے بھیجے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے نہ کر سکتا قرآن ہی محسوس کیتا اچھا جی تسی ٹھہرو تے میں ذرا وزیر اعظم کا سلام کرنا گھر دی نال سلام کرنا جرم نہیں عیب نہیں اے جڑی ساری سوچ نہ کئیاں دی رن تے پیر دی جُتی کسے پائی نہ پائی ودی پیر جُتیاں تے تو بھی شریف رو گھٹ نہیں اس واسطے سیانے آتے نے عزت کرو تے عزت اور یہ بولتے میں تہاڈا کوئی پروگرام نہیں عزت کرواؤں عزت کرو تے عزت کرواؤ عزت کرواؤ عورت کو اسلام نے حق دیتا ہے انہیں بیٹی کو جنم دیتا ہے سانبھیا ہے پالیا ہے اور دی خدمت کیتی ہے راتا جاگ جاگ کے انہوں سنبھالے ہے اس ماں کا اتنا حق بھی نہیں کہ وہ دی مشاورت نہ بیٹی کا رشتہ کیتا جائے بندے دے ذہن چ آ گیا کہ چونکہ بیوی نے آکھیا تے بھاوے رشتہ کیتا چل گیا میری ادا دا مسئلہ میں نہیں ایتھے ہون دینا انہاں نوں حق دیا کرو اسلام نے تو حق دیتا ہے قربان جاواں سرکار تسی بیٹھو میں ذرا گھر دی نہ مشورہ کر گیا لگے اللہ والیے مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی آیا ایک گل سن لے میری قد چھوٹا رنگ کالا تے پلے شہر کوئی قد چھوٹا رنگ کالا تے پلے شہر کوئی نہیں آیا ساڈے کولوں بیٹی دا رشتہ لین واسطے دس کی کرنا چاہیے بیٹی کہن لگی سرکار تسی انج کرو اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام جا کے آپ ملو اور حضور کو جا کے گزارش کرو آقا بیٹی دے میاد دا کوئی رشتہ سانو تلاش کر کے دیو یعنی بیٹی حسین و جمیل اس میاد دا کوئی رشتہ تلاش کر کے دیو تے اے دوویں جی سلائی پیار نے جیڑی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا نا اس بیٹی دے کنی آواز پئی اگے بڑھ کے انماں دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے اماں اور والا نہ ویکھیا دے کلن والا ویکھیا دے امی اور والا نہ ویکھیا دے کلن والے نوں ویکھیا دے امی نالے میں تے خوش نصیبہ کسے دا رشتہ ماں لبدی کسے دا رشتہ باپ لبدا کسے دا رشتہ چاچے تائے لبدے دے کسے دا رشتہ نان کے داد کے لبدے دے امی میں تے خوش نصیبہ جدا رشتہ آمنہ دے لال دے لبیا میں تے خوش بختہ خوش نصیبہ جدا رشتہ پیارے پیغمبر علیہ میں تے صحیحیاں دے بیٹھے فخر کریا کرانگی آقا نصیب کہندے کئی دوست ایسے کہتے جی میرا رشتہ یزدانی صاحب سے میرا رشتہ مولا یونس بٹ صاحب نے کروایا جی میرا رشتہ حضرت علامہ صاحب نے کروایا سی میرا رشتہ حضرت صفی صاحب نے حضرت غزنوی نے ساڈا نکاح پڑھایا رشتہ کرایا یہ بھی بڑے اعزاز دی گل ہے تے جہاں رشتہ مصطفیٰ کروایا امی میں تے خوش نصیبہ میرے واسطے باعث ساتھ افتخار ہے کہ میں کہہ سکتا کہ میرا رشتہ کائنات کے امام نے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری صاحب دل نے ترجمانی کی ہے اگر سونے نے کلیائی بندہ نہیں میری یہ گھر والی ہے سونے نے کلیائی بندہ ایک کالے جا رنگ دا ساڑے تے کولو رشتہ بیٹی دا منگ دا پر ہے ہی غریب کار آقا نہیں ڈنگ دا تو نہیں سلام میرے دائی تے آخری عورت سامو گزرنا گائی آخری عورت سامو گزرنا گائی کہ بھیجا ہے ورنو پاک نبی الہی بس رب دے کالا
اینی گل سنائی اور کوئی عذر سانو نہیں دولت آؤں جان والی گل جڑا رب نے حساب لکھیا جڑا رب نے مقدر لکھیا وہ بندے نوں مل گئی جو اللہ بندے ایک روایت موجود ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے نوں انج تلاش کرتا ہے جویں موت بندے نوں تلاش کرتی ہے یعنی جیڑا رزق اللہ نے اپنے بندے دا لکھ دیتا وہ رزق کھان تو پہلا بندہ فوت ہو سکتا یہ رزق تے اللہ دی عطا ہے بہتا دے پاویں تھوڑا دے اوقات ایسا ہوندا بندہ بڑے لاڈ دے اعلی خاندان تے بڑے سرمایہ دار کہ بیٹی دا یا بیٹی دا رشتہ کردا حالات بدل دے پتہ نہیں لگدا کل ارباں تے خرباں پتی اج دو ڈنگ دی روٹی تو مجبور ہو جاندے نے حالات بدل دے سوڑے پتہ نہیں لگدا بلکہ قرآن دا فیصلہ فرمایا وقل کل ایام مداولها بین الناس لوگ دن پھر کے بدل کے آؤندے نے آج امیری ہے کل فقیری ہے کل غریبی ہے آج امیری ہے کل بیماری ہے آج صحت ہے کل تنگ دستی ہے آج فراخی ہے حالات بدلتے رہتے ہیں میں قربان جاوا تسی اللہ دے نبی نوں جا کے ایک گل آکھو تے بیٹی دے جذبات دے ساتھ میں آخری عورت سانو گزرنا کائی بھیجا ہے انہوں پاک نبی الہی بس رنگ دا کالا اینی گل سنائی اور کوئی عذر سانو نہیں آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان اسی حکم دے پتے خادم نبی سلطان دے گنجائش انکار ایتے نہیں میں قربان جاواں پیغام بھیجا اللہ دے رسول علیہ السلام کو حضور سانو رشتہ اللہ دے رسول علیہ السلام کو نال دسیا گیا کہ سونے ہو اے دے وچ زیادہ کردار اس جوان بیٹی دا ہے پتہ لگا جویں جوان بیٹے بچیاں دے کئی سہانے خواب ہوندے نے انہاں دے جذبات ہوندے نے میں ایسے خاندان سے رشتہ کرواواں گا فلاں خاندان دے اندر نکاح کراواں گا میری بیوی اندر فلاں خوبیاں ہونیاں چاہیے ایویں آخر انسان ہے بیٹیاں دے بھی احساسات ہوندے نے میں قربان جاواں اس عظیم بیٹی دے جن نے سارے خواب چکنا چور کر کے مصطفیٰ دے فرمان دے سامنے سر جھکا دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دسیا گیا اللہ دے پیارے نبی جی اے دے اندر زیادہ کردار اس بیٹی دا ہے میں قربان جاواں فیصلہ بادیو میرے بیٹیو میری بیٹیو ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا بعد بات پہلی گل تے اے کہ والدین نوں بیٹے دے بیٹی دے احساسات دا خیال رکھنا چاہیے اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ او فیصلہ الگ کرن تیری سوچ الگ ہوئے تے سونیا ماپیاں دی عزت نو خاک وچ نہ رلائے ماپیاں دی عزت برباد نہ کرے پیو دی پاگ نو داغ نہ لائے باپ دی داڑھی نہ کتے رول دے ماں دے حیا دا
کوئی بڑے نو کتے خاک اندر نہ ملا دے گے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بڑیاں دے کیتے فیصلے دے آمین کہہ دیو میرا یقین ہے انہاں دے دلوں تو آواز نکلن گیا اور انہاں دیاں خاموش تو آواز اللہ سارے مسئلے حل فرما دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ کو پتہ لگا حضرت علیہ السلام کو خبر ملی کہ اندر اس جوان بیٹی کا زیادہ کردار ہے اینو آدھے جب تک کہنا دلوں تو آواز نکل گیا میرے آقا آسمانہ دی طرف نگاہ کو اٹھایا تے آپ فرماتے ہیں اے عرشوں والے ربا ان کسے شاید بھی توڑنا رہے اللہ جن نے میرے فرمان دے اشارے دے اپنے سارے خواب ختم کیتے میرے حکم دے لبیک آکیا عرشہ والے ربا یہ دے کار وچ کسے شاید تھوڑ نہ رہندے صحابہ میرے پورے مدینے جو جیڑی شاید کسے گھروں نہیں سی لبدی نبی دی دعا دی برکت نال اس بی بی دے گھروں لب جایا تھا رب کی ہے فرمایا کر او ہوئی سمیدہ وعدانا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پیغمبر علیہ السلام دے منن والے تے جاتے ساتھ انہاں دے اندر ہے خوبی اللہ الجلال نے بدرجہ عدم پیدا فرمائے کہ انہاں حضور دا فرمان سنیا اور سنن دے بعد اے نہیں ایتھوں سنیا ایتھوں کٹ لیا سوفی لیا مرضی اپنی کیتی ہے ایمان دا تقاضا اودوں بھی یہی سی ایمان دا تقاضا ہن بھی یہی ہے کہ جتھے رسول علیہ السلام دا حکم آ جائے اللہ دا قرآن آ جائے حضور دی سنت آ جائے آپ دا فرمان آ جائے اوتے سارا جہان قربان کیتا جا سکتا ہے نہ رب دا قرآن چھڑیا جا سکتا ہے نہ حضور علیہ السلام دی سنت اور آپ دا فرمان چھڑیا جا سکتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو حضور علیہ السلام دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرنے توفیق نصیب فرمائے اور جس خوف محبت دلال اس مسجد انتظامیہ مسجد خطیب اور سارے محترم بھائی محترم عبدالسلام صاحب اور حافظ عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ ظہیر اللہ کو صحت لمبی زندگی عطا فرمائے اور عبدالمنان نورپوری حافظہ اللہ اور آپ سارے معزز مہمان جو تشریف فرما رہے اللہ سب دیا محنت محبتاں آپ نے دربار قبول فرمائے اور اسی حضرات میں دیکھ رہا کہ درس قرآن اندر ان عظیم الشان اجتماع الحمدللہ ایک کار سما پیش کر رہے ہیں اللہ تعالی آمد والی محبت بھی آپ نے دربار قبول فرمائے